السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت کے عالمی حالات اور بالخصوص ایک خاص علاقے اور خاص ملک کے حالات جو پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ان حالات کے تناظر میں ہر مسلمان کے دل میں یہ سوال اور یہ خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ عالمی اعتبار سے جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے، ان کے اوپر آنے والے جو مصائب اور مشکلات ہیں، اور مسلمان اس وقت میں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ چاروں جانب سے حالات مسلمانوں کے سخت ترین خلاف ہیں۔ یہود بھی مسلمانوں کے خلاف، مشرکین بھی مسلمانوں کے خلاف، نصارہ بھی مسلمانوں کے خلاف، اور دنیا کی جتنی اور قومیں ہیں وہ تمام قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر روزانہ نت نئے حالات آتے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے محفوظ ہیں تو ہمیں اس کا وہ اندازہ نہیں ہے، جن پر وہ حالات آ رہے ہیں اس کا اندازہ صحیح طور پر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے محفوظ ہیں، تھوڑے سے، تو اس محفوظ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو حالات نہیں ہیں، لیکن جہاں حالات ہیں اور جہاں کی ویڈیوز اور وہاں کے منظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہی دیکھ کر کے دل پارا پارا ہو رہا ہے، وہی دیکھ کر کے دل پسیج رہا ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اور یہ خیال ضرور آ رہا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ کیوں مسلمانوں کے مخالفین کو اس قدر ڈھیل دی جا رہی ہے؟ یہود مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف ہے، لیکن اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ مشرکین مسلمانوں کے سخت ترین مخالف ہیں، ان کو بھی ڈھیل مل رہی ہے۔ حالات مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہر درد دل والے کے ذہن میں یہ سوال اور یہ خیال لازم آ رہا ہوگا، اور آنا بھی چاہیے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ خیال اور یہ سوال کا آنا یہ اپنی جگہ پر ایک ایمانی حمایت اور ایمانی حرارت کی بات ضرور ہے کہ ہمارے دلوں میں کم از کم اتنا خیال تو آ رہا ہے
کہ ہم یہ تو اللہ سے اس سلسلے میں اللہ کی جانب سے یہ امید رکھ سکیں کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی اور کیوں اب تک نہیں آ رہی ہے. لیکن میرے بزرگوں غور کرو تو یہ دو طرح کی الگ الگ چیزیں ہیں اور دو طرح کے الگ الگ حالات ہیں. پہلی بات، عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات، وہ اللہ کے مقرب ترین اور اللہ کے جو ہے قریب رہنے والے بندے جو مخلص بھی ہیں اور جو اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ کے قریبی دوست بھی ہیں، ان کے لیے حالات کیوں تنگ کیے جا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو دین پر عمل کر رہے، حالانکہ ان کی زندگی دین کے لیے وقف ہے، وہ دین ہی کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حالات تنگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی زمین ان پر کشادگی کے باوجود، وسعت کے باوجود تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ عمومی طور پر جو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آ رہی ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک وجہ، میرے بزرگوں، یہ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنو. یہ باتیں سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو کہ ہمارے اتنے حالات بگڑنے کے باوجود اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی. سب سے پہلی وجہ اللہ کی نصرت سے محرومی کی یہ ہے کہ مسلمان من حیث القوم مجموعی اعتبار سے، پوری مسلم کمیونٹی، پورا مسلم معاشرہ مجموعی اعتبار سے بدعملی کا شکار ہو چکا ہے. پورا مسلم معاشرہ بدعملی کا شکار ہو چکا ہے. ادھر غزہ میں بچوں کی نعشیں ہیں، کفن میں ملبوس نعشیں ہیں، اور پورا ایک ہال ہے جو لاشوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں معصوم بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں. ایک بڑا ہال ہے جو کفن میں ملبوس نعشوں سے بھرا ہوا ہے، اور ادھر دبئی کے اندر رقص اور موسیقی کی محفلیں سج رہی ہیں. دبئی کے اندر ان حالات کے باوجود، مسلم کنٹری ہے، مسلم ملک ہے، اور ادھر حالات یہ ہیں کہ یہاں رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہیں، نیم عریاں عورتیں ان کے ساتھ ناچ رہی ہیں، اور یہ اسی ناچ گانے میں بالکل مگن اور مست ہے. یہ سعودی جو فرما روا ہے، جن کے ہاتھوں اللہ نے پتہ نہیں کس عذاب کی شکل میں ان کے ہاتھوں یہ بادشاہت اور یہ ولایت دے رکھی ہے، یاد رکھنا ان کے ذریعے سے قوم مسلم کے ان حالات کے اندر مدد، نصرت اور حمایت کے بجائے ایک طرف یہ بچھی ہوئی نعشیں ہیں اور دوسری طرف یہ رقص و سرور کی محفلیں. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اچھا، یہ سعودی فرما روا ہو یا دبئی کے فرما روا ہو، جو مسلم ممالک ہیں وہاں کے یہ حال ہے. ذرا غور کر کے دیکھو کہ ہماری شادی بیاہوں کا کیا حال ہے. غور کر کے دیکھو کہ ہماری شادی بیاہوں کا کیا حال ہے. لاکھ بولنے کے باوجود نہ شادیوں کے اندر بینڈ باجے کی کمی، نہ پٹاخے چھوڑنے کی کمی. غیروں سے زیادہ مسلمان اپنی شادیوں میں پٹاخے جلاتے ہیں. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، اور حرام میں ان کی جو کمائی جا رہی ہے اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. اسی لیے جب دیکھو جب پٹ رہے ہیں مسلمان، جہاں دیکھو وہاں پٹ رہے ہیں.
کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ، اپنی اولاد کی تربیت سے زیادہ ان کی شادی بیاہ میں خرچ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہوا ہے۔ تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان من حیث القوم مجموعی اعتبار سے دین کے سلسلے میں بدعملی کا شکار ہے، اور اسی دینی بدعملی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حالات بھی خراب آ رہے ہیں، حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی نہیں آ رہی۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں نہ تو ذوق عبادت باقی ہے، نہ شوق شہادت باقی ہے۔ مسلمانوں میں نہ ذوق عبادت باقی ہے، نہ شوق شہادت باقی ہے، بلکہ مسلمان آج کے دور میں موت سے ایسا ہی گھبرا رہا ہے جیسے دوسری قومیں گھبرایا کرتی ہیں، جیسے دوسری قومیں ڈرتی ہیں، آج مسلمان بھی موت سے ویسا ہی ڈر رہا ہے۔ ایک دور تھا مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے تھے۔ ایک دور تھا مسلمان وہ بچے جو بلوغ کو بھی نہیں پہنچتے تھے، وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلانے کے لیے جب ان کا انتخاب کیا جاتا تھا تو اپنے ایڑیوں پر کھڑے ہو کر اپنے لمبے ہونے، اپنے چوڑے ہونے کو بتلا کر یہ ظاہر کروانا چاہتے تھے کہ ہم قابل ہیں میدان جہاد میں پہنچنے کے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ حالات تھوڑے بہت سے وہ ہو جائیں تو گھروں کے اندر ہم بالکل ڈرپوک بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قانونی اعتبار سے بھی پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن موت کا ڈر مسلمان کے دل میں اس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ذوق عبادت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو عام حالات میں ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے۔ یہ تو وہ علاقے ہیں جو 100% نہیں 200% مسلم آبادی والے ہیں۔ جو علاقے ہمارے ہیں 100% نہیں 200% مسلم آبادی والے علاقے ہیں، اور فجر کے اندر مسجدوں کا حال آپ دیکھو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجدوں کی کمی ہے، الحمدللہ گلی کوچوں میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں کم از کم 3-3 4-4 مسجدیں لازمی طور پر۔ آپ حالات دیکھ لیں کہ ہمارے ذوق عبادت کا کیا حال ہے، اور شوق شہادت تو بہرحال ذہن و دماغ سے نکل ہی گیا ہے۔ اور موت کا ڈر ایسا ہے کہ موت کے ڈر کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے، کورونا کے حالات ذہن میں لے آؤ۔ بس کورونا کے حالات ذہن میں لے آؤ کہ موت کا اتنا ڈر تھا اور موت سے اتنا گھبرا رہے تھے کہ اپنے باپ کی میت کو نہلانے کے لیے اولاد آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اپنے باپ کی، سگے باپ کی، جس نے پیدا کیا، ظاہری طور پر وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہیں پروان چڑھایا، جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ مر چکا، نہلانے کا وقت آیا، کورونا ہے بھائی، اگر ہم ہاتھ لگائے تو ہمارے کو بھی بیماری ہو جاتی۔ موت کے ڈر کا یہ حال ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے شامل حال نہیں ہے۔ تیسری وجہ، دین، مذہب، ایمان، عقیدے سے زیادہ، دین، مذہب، ایمان اور عقیدے سے زیادہ آج ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک کو اپنے اولاد کی، اپنے خاندان کی دنیاوی راحت و آرام کی فکر ہو گئی ہے۔ دین، مذہب، ایمان، عقیدے کے علاوہ، یعنی اس کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ مسلمانوں کو آج اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی دنیاوی راحت و آرام کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ قربانیاں دینے کو تیار ہیں،
سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی اصل کامیابی اور ناکامی ہم نے سمجھا ہوا ہے، اور دین، ایمان، عقیدے اور مذہب کے لیے ذری برابر قربانی دینے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ آج اپنے حالات کا، اپنے زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو کہ ہمیں آج دین و مذہب سے زیادہ، ایمان و عقیدے سے زیادہ اپنی اولاد کی اور اپنے خاندان کی دنیاوی راحت و آرام کی فکر ایسی سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ ہم نے اصل کامیابی اور ناکامیابی دنیا ہی کو سمجھا ہوا ہے، اور آخرت کے سلسلے میں بالکل ہم غافل۔ جو قوم اپنی آخرت کو بھلا دے، جو قوم اپنے قبر و حشر کو بھلا دے، جو قوم اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھلا دے، کیا اللہ کی اس کے لیے مدد اترے گی؟ کیا اللہ کی اس کے لیے مدد اترے گی؟ ایک اور وجہ یہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے محرومی کی کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا، مسلمانوں کی اکثریت کا اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ، یقین، توکل اب ویسا نہیں رہا جیسے ایک ایمان والے کو رکھنا چاہیے۔ بہت صاف الفاظ، مسلمانوں کی اکثریت کا اللہ کی ذات عالی پر جیسا یقین، بھروسہ، اعتماد اور توکل ہونا چاہیے ویسا باقی نہیں رہا، اور آج مسلمان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا۔ اگر اللہ کی ذات عالی پر ایمان، بھروسہ، یقین، اعتماد ہوتا تو پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا مزاج پیدا ہوتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلوں کے اندر پیدا ہوتا، اللہ کے سامنے اپنی دنیاوی زندگی کے حساب دینے والا خیال اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا، تو پھر وہ نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا، نہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ آج حالات یہ ہے کہ ہمیں پوری کامیابی بس دنیا اور اسباب دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، اللہ کی ذات عالی پر جیسا توکل ہونا چاہیے وہ توکل ہماری زندگیوں میں نہیں۔ ایک اور وجہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت نہ آنے کی کہ آج ہمارا رشتہ اللہ کی عبدیت کا، اللہ کی عبادت کرنے والا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بڑا کمزور ہو چکا۔ عبادت اور اعمال، ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بچپن میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز فجر سے قبل اور مسجدوں میں نماز مغرب سے قبل ایک بڑے بزرگوں کی کچھ تعداد ہوتی تھی جو تہجد کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ آج اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ نمازیوں کی ہے، لیکن آج مسجدوں میں رونے والا کوئی نہیں، اللہ کے سامنے بلبلانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی روتا اور بلبلاتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے میرے بزرگوں کہنا کہ ہمارے رونے، ہمارے تڑپنے اور ہمارے بلبلانے اگر ہیں تو اپنی ذات کے لیے ہے، امت کے لیے رونے والے بالکل مفقود ہو گئے ہیں، بالکل مفقود ہو گئے۔ امت کی بے دینی پر رونے والے نہیں ہیں، امت کی بے حیائی پر رونے والے نہیں ہیں، امت کے حالات پر رونے والا نہیں ہے، امت پر آنے والے مصائب پر رونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی رو رہا ہے، کوئی بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، تو محض اپنی ذات کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے بحیثیت قوم مسلمانوں کے لیے رونے، تڑپنے اور بلبلانے والے آج امت کے اندر مفقود ہیں۔ ہمارا رشتہ عبادت اللہ سے کمزور ہو چکا ہے۔
اور ہماری ساری توانائیاں دین کے بجائے دنیا کے واسطے ہو گئی، دین کے بجائے دنیا کے واسطے ہو گئی ہیں۔ ایک اور وجہ ہے کہ جس طرح خدا بیزار قومیں، اللہ کی نافرمان کفر و شرک کے اندر پڑی ہوئی قومیں، ان کے اندر جیسی بدکرداری، ان کے اندر جیسی بددیانتی، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، حرام کاری اور حرام خوری، جبر، تشدد، ظلم اور دوسری اور چیزیں، ظلم ستم کا، جیسا ان کے پاس ایک عمومی مزاج ہے، عمومی رواج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آخرت والا کوئی تصور نہیں، ان کے پاس آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے، تو ان کے پاس دنیا ہی میں ساری چیزیں ہیں۔ آج کافروں کی نقالی میں اور کافروں کی دیکھا دیکھی میں ٹھیک ہم مسلمان بھی یہ تمام کام اسی انداز پر کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمان اور خدا بیزار قومیں کر رہی ہیں۔ چوری مسلمانوں کے پاس نہیں، مسجدوں میں چوری، مدرسوں میں چوری، خانقاہوں میں چوری، یعنی یہ وہ مقامات ہیں جہاں صرف اللہ اور رسول کی بات ہوتی، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، دینی تنظیموں میں، دینی تحریکوں میں، یہاں چوری۔ بازار میں آپ نکلو، بازار میں بیٹھ کر کام کرنے والے بھی چوری اور ڈکیتی کے اندر، ظلم، تشدد، جبر، ایک دوسرے کے حقوق کا کھا جانا، بہنوں اور کمزور بھائیوں کو میراث اور ان کی وراثت سے محروم کر دینا، ظلم کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ناچنا، گانا، جی، اور وہ تمام اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام جس سے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، جیسے وہ خدا بیزار قومیں کر رہی ہیں، کفر و شرک کے اندر مبتلا قومیں کر رہی ہیں۔ مسلمان آج ان تمام کاموں کو دھڑلے سے کر رہا، دھڑلے سے کر رہا، کسی کا حق مار دینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، جبر کرنا، ستم کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ناچنا، گانا، عریانیت کے اندر مبتلا ہو جانا، ایسی تمام چیزیں ہیں جو ایک خدا بیزار قوم کا شعار ہو سکتا ہے۔ آج ہو بہو مسلمان اسی کام کے اندر مبتلا ہے، اسی کام کے اندر مبتلا ہے۔ جب اتنی برائیاں سر چڑھ کر بولے، عروج پر ہو، تو اب آپ فیصلہ کرو کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گا۔ ایک اور وجہ ہے، سود خوروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، فائنانس اور انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری شکلیں، فکس ڈپازٹ کے نام پر سود کھاتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں سود خوری کی، یاد رکھنا ان سود خوروں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے۔ آج کتنے نہیں مسلمان ایسے ہیں جو سود کے کاموں میں، سود کھانے میں، سود لینے میں، سود دینے میں، سودی معاملات پر گواہ بننے میں، رہن کے گھر لینے میں، رہن کے گھر دلانے میں، ان ساری چیزوں کے اندر مسلمان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جب اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو بتاؤ جس قوم کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرما دے، اس کے لیے اللہ اپنی مدد نازل کرے گا، اس کے لیے اللہ اپنی مدد نازل کرے گا۔ غور کر کے دیکھو میرے بزرگوں کہ ہم نے وہ تمام اسباب اختیار کر لیے ہیں، وہ تمام کام اختیار کر لیے ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں، اللہ کے
قہر کو بھڑکانے والے ہیں اور ہم امید لگائے ہوئے ہیں ابابیل آئیں گے اور اپنے چونچوں سے کنکر برسائیں گے. یہ سوائے حماقت اور جہالت اور بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے، اپنی زندگیوں کو دین و شریعت پر نہیں لائیں گے، اپنے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک کوئی ابابیل آنے والا نہیں ہے. یاد رکھ لو، کان کھول کر سنو، کوئی ابابیل آنے والا نہیں ہے، کوئی آسمان سے نصرت اور مدد الہی اترنے والی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ اللہ کی نصرت آئے گی. ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک دور ایسا آئے گا امت پر، ایک دور امت پر ایسا آئے گا کہ امت کے بڑے بزرگ، امت کے اولیاء، امت کے اللہ کے قریبی بندے دعائیں کریں گے، اپنے لیے بھی دعائیں کریں گے، قوم کے لیے بھی دعائیں کریں گے، لیکن اللہ ان سے یہ فرمائے گا تم اپنے لیے مانگنا ہو تو مانگو، لیکن اوروں کا سوال تم مت کرو. تم اپنے لیے مانگنا ہو تو مانگو، اوروں کا سوال تم مت کرو. میں تمہاری بات کو قبول کر لوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں، یہ تو ممکن ہے، لیکن بحیثیت مجموعی تم قوم کے لیے دعا کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے ویسے اترتے ہیں جیسے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. اور عمومی طور پر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بحیثیت قوم مسلمانوں کے جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان میں اکثریت بدعمالیوں کی ہیں، ان میں زیادہ تر اللہ کی نافرمانیوں کی ہے. جب ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہی آئے گا کہ تم اپنی ذات کے لیے مانگو، قبول کروں گا، لیکن تم دوسروں کے لیے مانگو گے تو میں ان کے حق میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا. آج کتنے بھی اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، کتنے بھی اللہ کے مقرب بندے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اس لیے نہیں بدل رہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا چھوڑ دیا ہے. قرآن صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تم جب اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ گے، اپنے جان کو، اپنے مال کو لگاؤ گے، اپنے وقت کو لگاؤ گے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کے حامی اور مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا حامی اور مددگار بن جائے گا. آج ہماری خواہشات پر لگنے والا مال ہزاروں ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ ہے، لیکن اللہ کے نام پر لگنے کے لیے ہم اپنے جیب کو ٹٹولتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو چلر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، چلر اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں لاکھوں لاکھ ہمیں مل جائے، کروڑ کروڑ ہمیں مل جائے. قرآن کا صاف اعلان ہے اور کھلا ہوا اعلان ہے ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دے گا. آج دشمن کے تمام مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کا وقت ہے، اور یہ بائیکاٹ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، وقتی نہ ہو، وقتی نہ ہو. یہ طے کر لو کہ ہم خدا دشمن لوگوں کے کسی بھی پروڈکٹ کا استعمال کبھی اپنے گھروں کے اندر نہیں کریں گے. نہ یہ کہ ہم کریں گے، اپنی نسلوں کو وصیت کر جائیں گے کہ مر جانا مگر ان چیزوں کا استعمال نہ کرنا. یہ ہماری ایمانی حمیت کا، ایمانی اخوت کا اور ایمانی حرارت کا تقاضا ہے. اگر اس پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا اور وہ بے دینیاں جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اس کو ویسے ہی برقرار رکھا تو پھر یاد رکھنا کہ وقت کے قطب اور ابدال بھی آ کر دعائیں کریں گے تو امت کے حالات نہیں بدلیں گے. حالات اس وقت بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں. اللہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اس قوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو محرومی کے اسباب بتائے گئے ہیں، اللہ کی نصرت سے محروم ہونے والے جو اسباب ہیں جو آج ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ، ایمان و عقیدے کے اعتبار سے مضبوط مسلمان بناؤ، اور اللہ کے پاس جا کر کم از کم یہ تو کہہ سکے کہ جب فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ہم اگرچہ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن اپنے مقام پر رہ کر ہم نے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اپنے ذمے جو حق تھا اس حق کو ہم نے ادا کیا۔ اللہ کرے کہ یہ بات تمام امت مسلمہ کے سمجھ میں آ جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔